بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج نور ٹی وی کی تیسری سالگرہ کی تقریب ہے، اور حسب سابق مجھے بھی حکم فرمایا گیا کہ میں اس تقریب میں حاضری کا شرف حاصل کروں۔ خاص طور پر محترم عمران حسین چودھری صاحب کی کوشش سے میں اس تقریب سعید میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر علاء الدین صاحب صدیقی نقشبندی مجددی دعوت برکاتہ العالیہ اور ان کے تمام خدام کو اور نور ٹی وی کے سارے ساتھیوں کو، علماء کو، جتنے پروگرام پیش کرنے والے ہیں، اور جو علماء کرام جہاں خطبات پیش کرتے ہیں، مقالات پیش کرتے ہیں، نعت خوان حضرات کو، سب کو نور ٹی وی کے 3 سال مکمل ہونے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریباً جو باتیں کسی بھی ادارے کی اچھائیاں جتنی بھی ہو سکتی ہیں، علماء کرام نے، اصحاب حال نے، واقف حال لوگوں نے وہ سب باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جتنا میں نے سنا اتفاق سے وہ سارے جید علماء کرام جو خاص مہمان مقرر ہو سکتے ہیں، انہی کی تقاریر میں نے سماعت کی ہیں۔ بڑے عمدہ اور بڑے سجا کے ساتھ اور بڑے نفیس نکات انہوں نے بیان کی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔
اور میں نے یہ بات پہلے سال بھی عرض کی تھی جب سالگرہ پر میں آیا تھا کہ ادارے قائم کرنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. پورے بندے جو اپنے زندگی بتاتے ہیں وہ اپنے گھر کی سوچتے ہیں, اپنی دکان کی سوچتے ہیں, اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑے کام لیتا ہے وہ قوم کے لیے کام کرتے ہیں. ادارے قائم کرنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں. ساری زندگی لوگ اپنے گھر کی فکر میں پڑے رہتے ہیں, اپنی دکان نہیں سجا سکتے, تو ادارے قائم کرنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں. بجا طور پر اس بات پر پیر صاحب کا ہم ان کے اعتراف کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. حضرت مفتی انصر القادری صاحب نے روحانی حوالے سے جو کہا کہ پیر صاحب کے کاموں میں برکت ہے, وہ بھی بالکل بجا ہے, کیونکہ وسائل کا باہم آنا یہ بھی اللہ کی توفیق کے بنا نہیں ہوتا. مگر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور پیر صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خوگران حمد سے اگر گلہ سننے کا بھی یارہ ہو تو چند کلمات ایک ادنا خادم دین ہونے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, اور سب سامعین کو بھی کہوں گا, کیونکہ میں آپ سے داد نہیں لینا چاہتا, باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اور وہ ضروری ہیں کیونکہ اداروں کو دیمک کی طرح جو شاید چاٹ جاتی ہے, اگر اس کی نشاندہی نہ کی جائے تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. ہم یہاں صرف تعریف کرنے نہیں آئے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم کسی بھی جگہ تعریف کرنے نہیں جاتے. جو شے قابل تعریف ہوتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, اور اس میں جو بات وضاحت طلب ہوتی ہے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں, چاہے مجمع موافق ہو یا مخالف. کیونکہ صرف مجمع ہی مخاطب نہیں ہوتا, ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں. میں نے جیسا عرض کیا, پوری محبت کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پیر صاحب بڑے کام کرتے ہیں, بڑے ادارے بناتے ہیں, اور خدا کی توجہ سے وہ بن گئے. ہمارے لیے عام نظر سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ادارے بنتے ہیں. ادارہ ہندوستان کی تاریخ میں علی گڑھ بھی ہے, ادارہ ندوۃ العلماء لکھنؤ بھی ہے, ادارہ دارالعلوم دیوبند بھی ہے, ادارہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ بھی ہے, ادارہ لاہور میں جامعہ مدنیہ بھی ہے. بڑے بڑے مدرسے ہیں, 5-5 ہزار طلباء بھی وہاں پڑھتے ہیں. مگر ہم ان مدارس کو نہ مدارس مانتے, نہ ان کے کام کو کبھی کام مانتے. مسئلہ یہ ہے کہ ادارے کا تعلق ہوتا ہے نظریات سے, افکار سے. فکر صحیح ہو تو 10 فٹ کا ادارہ بھی ادارہ ہے, فکر درست پہ نہ چلے تو 10 مربع کا ادارہ بھی خاک میں. اس لیے کہ ہم علی گڑھ یونیورسٹی کی آپ لوگ تعریف کر سکتے ہو, ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی گڑھ قائم کرنے والا بندہ جو ہے, اگر اس کی تفسیر قرآن ہی پڑھ لیں, نہ وہ معجزات کا قائل ہے, نہ وہ ملائکہ کا قائل ہے, وہ دریہ اور نیچری تھا. اب جن لوگوں کی نظر صرف اس بات پر ہے کہ اس نے کوئی 10,000 کلرک پیدا کر دیے, وہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں. جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں وہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں, لیکن جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اور جس کلاس کو اس نے پیدا کیا وہ زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اس کی تعریف میں. دارالعلوم دیوبند کا ایک کردار ہے, مگر ہم اس کی تعریف نہیں کرتے. اس لیے وہ جتنا بھی کام کرتا ہے ہمارے لیے وہ گند بن جاتا ہے. اس کی صفائی بھی ہم لگے رہتے ہیں, جو مصیبت پڑتی ہے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جسے ہم دارالعلوم مانتے ہیں اس کے پاس ایک کنال زمین بھی نہیں تھی. 12 بائی 12 کے 2 کمرے تھے, ایک نیچے ایک اوپر. صرف 12 بائی 12 کے 2 کمرے ہیں اس کے پاس. ہم اس مدرسے کو مانتے ہیں.
اس اعتبار سے میں تقریر نہیں کرتا، ایک دو مطالبے ہیں جو میں آپ سب مریدوں کے سامنے پیر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف والے، ان سے لے کر حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب، حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب وہ ہستیاں ہیں جن کو سعودی گورنمنٹ سے مناظرہ کرنے اور ان کے جاہل مفتیوں کے ساتھ براہ راست بات کرنے کی پاداش میں ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور یہ بات علماء اس لیے کرتے تھے کہ وہ لوگ غلو کرتے ہیں دین کے اندر، انہوں نے خبریں گرا دی ہیں، محافل میلاد پر پابندی لگاتے ہیں. وہ کسی صحیح العقیدہ آدمی کو وہ عشق و محبت کے جذبات کے تحت حاضری نہیں دینے دیتے، بازو سے پکڑ لیتے ہیں. بڑے بڑے پیروں کی وہ پشتیں پھیر دیتے ہیں، ایسے منہ سے بھی پکڑ کر پھیرتے ہیں. وہ ان لوگوں کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے خارجی لکھا ہے. اس بات کی تصدیق حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب شہاب ثاقب میں بھی کی ہے کہ یہ خارجی ہیں، حنبلی کہلاتے ہیں مگر ہیں خارجی، اور اپنے سوا یہ سب کو مشرک سمجھتے ہیں اور سب کا قتل جائز سمجھتے ہیں. اور نجدیہ نے ہمیشہ قتل کیے ہیں، بے شمار قتل کیے ہیں انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کے. یہ ان کے نظریات ہیں. خود دیوبندی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. جس آدمی کے پاس یہ کتاب نہ ہو وہ دیکھ لے اس کو. مولوی حسین احمد ٹانڈوی جو صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند ہے، اس نے شہاب ثاقب میں علامہ شامی کے اس فتوے کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ نجدی خارجی ہیں، حملی کہلاتے ہیں مگر نہیں ہیں حملی. ہمارے اکابر نے کبھی بھی نجدیوں کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کی، جیل میں گئے ہیں، اس جرم کی پاداش میں جیل میں گئے ہیں. مجھے 1.5-2 سال سے یہ اعتراض ہے نور ٹی وی کی پالیسی پر کہ ہمارے وہ اکابر جو وہاں جا کر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے قائل ہیں، ہم اپنے ٹی وی پر نجدیوں کی جماعت دکھا کر قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یعنی جب ہم اہل سنت یہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی ان کی اقتداء نہ کرو، تو ہم کس لیے ان کی نماز دکھاتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ان کی اذان کے دوران اپنے درس بھی بند نہیں کرتے تھے. میں پوری بات دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب سنی اذان شروع ہوتی تھی، اہل سنت کو عاشق مصطفیٰ اذان دیتا تھا، تب وہ اپنے گفتگو بند کرتے تھے. اور اس کے احکامات جو ہیں فتاوی رضویہ میں موجود ہیں اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو واضح کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات ہے، میں پچھلے 1.5 سال سے تقریباً اس پر کبیدہ خاطر ہوں. بات اس لیے نہیں کہتا کہ اگر کوئی طلب کرے پوچھے تو کرتے ہیں. آج بھی اگر طلب نہ کیا جاتا تو نہ آتا، طلب کیا گیا ہوں تو آ گیا. اور بصد آداب عرض کرتا ہوں، جھگڑے کے لیے نہیں کہہ رہا. کیوں کہ یہ بات جب میں پبلک کے سامنے ان کے پیچھے پشت پیچھے کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، تو سامنے بھی کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. کہ جب ہم وہاں جا کر وہابیہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، ہمارے اکابر جیل میں گئے ہیں ان کی اقتداء نہیں کی ہے، تو ہم یہاں سے دکھا کر اور تواتر کے ساتھ دکھا کر کیا مطلب لیتے ہیں؟ اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار کا روزہ دکھاتے تو دکھائیں، اذان دکھاتے تو کسی سنی سے پڑھوا لیں، وہاں اس کی آواز میں ریکارڈ کر لیں. جماعت دکھانی ہے تو جو ہمارے سنی کونوں خدروں میں جماعت کراتے ہیں وہ جماعت دکھائیں اور اپنی مظلومیت بتائیں کہ یہاں 13 صدیاں جب 4 مسلح تھے تو آج کیوں ڈکٹیٹرشپ کے تحت وہابیوں کو امام بنا دیا گیا ہے. یہ بات وہ ہے جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. پیر صاحب نے کرم فرمایا اور مجھے انہوں نے طلب کیا، مجھے
میری بات سنی انہوں نے اور سننے کے لیے فرمایا کہ تم آ جاؤ، جو بات کرنی ہو وہاں کر. پیر صاحب میں اور دوسرے لوگوں میں یہ امتیاز میں مانتا ہوں، لیکن اگر ایک رو میں بات کہہ جاتا ہوں تو میں مجرم ہوتا ہوں. میں اگر اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم نہ ہوتا، چپ رہنے پر، تو چپ رہ جاتا میں. مگر اس بات کو میں درست نہیں سمجھتا، اور اس پر علماء اہل سنت کے سامنے بھی میرا استغاثہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. اور اگر وہ اس بات پر مصر ہوں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر دوستانہ ماحول میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر یہ بات بالکل غلط ہے. نجدیہ کی نہ جماعت کو ہم جماعت مانتے ہیں، نہ ان کی اذان کو ہم اذان مانتے ہیں. جو لوگ سیدہ خاتون جنت کی قبر انور کو ملیا میٹ کر دیں، حضرت عثمان کی قبر کو، حضرت سیدہ آمنہ کی قبر کو، علماء اہل سنت کا قتل عام کریں، ایک ایک آثار شریفہ کو مٹا کے رکھ دیں، اور جن کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ احمد بداوی اور شیخ عبد القادر جیلانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آج بھی فتح المجید اٹھا کے دیکھو، کتاب التوحید کی شرح، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ سب عرس، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ سب شرک ہے، اور جو کرنے والے ہیں سب مشرک ہیں. میرے پاس یہ کتاب موجود ہے. تو پھر یہ کیا ہماری پالیسی ہے؟ ہم اس پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو کرے، ان کو حق ہے. کیوں کہ ہمارے پاس تو یہی قوت ہے کہ ہم فقیر آدمی ہیں، جس سے متفق نہیں ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں. ہم فورس نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ بیان کرنے سے رک بھی نہیں سکتے. دوسری بات، پیر صاحب قبلہ کے حوالے سے انٹرنیٹ پر ایسا مواد موجود ہے جس میں پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماں سوائے مرزائیہ کے شیعہ، اہل حدیث اور دیوبندی، ان میں عشق رسول ہو سکتا ہے اور مرزائی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کافر ہے. یہ پورا مکمل کلام ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے اور میرے سامنے موجود ہے. میری 10 بستہ یہ گزارش ہے کہ پیر صاحب قبلہ کو، ان کے یہ تمام ساتھی، ابھی مولانا نواز صاحب کو میری بات بری لگی ہوگی، مولانا میرے بھائیوں کی طرح ہیں، مولانا نصیر اللہ بھی ہیں. آپ کے اگر علم میں ہے تو پیر صاحب کو آپ نے کیا آگاہ کیا ہے اس بات سے؟ اور اس کے جو مطالب ہیں وہ کبھی بتائیں کہ صرف جو بات سچی کرنے والا بندہ ہو اس کو تنقید ہی کی جا سکتی ہے، کبھی مثبت بات نہیں کی جا سکتی. پیر صاحب کیا اس بات پر مصر ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں؟ پیر صاحب کیا اس بات پر مصر ہیں کہ اہل حدیث مسلمان ہیں؟ پیر صاحب کیا اس بات پر مصر ہیں کہ دیوبندی مسلمان ہیں؟ دیوبند اگر مسلمان ہو تو پھر بریلی مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ علماء بریلی کے 500 علماء کا یہ فتویٰ ہے. 500 علماء کا سوارم الہندیہ اٹھا کے دیکھو کہ رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹھوی اور اشرف علی تھانوی، یہ چاروں کافر ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خیال پاک، علم پاک کی توہین کی ہے. شیطان کے علم کو بھی حضور کے علم سے زیادہ کہا ہے، براہین قاطعہ کے اندر لکھا ہوا ہے. اور چھپائے کے علم کے برابر انہوں نے کہا ہے علم کو. اس پر 33 علماء حرمین اور 400 علماء ہندوستان نے ان کا پر فتوی کفر جاری کیا اور یہ کہا کہ جو ان کی عبارتوں سے آگاہ ہو کر ان کا متبع ہو، ان کا نام استعمال کرتا ہو، ان کی عبارتوں سے مطلع ہو اور پھر اس کی تائید کرتا ہو، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو میں پیر صاحب کے جو بھی مشیر ہیں، بے خواہ ہیں، مرید ہیں، صاحب علم ہیں، مفتی عبدالرسول صاحب قبلہ ہیں، اب ہمیں کس قسم کی باتیں سننی پڑتی ہے؟ جی آپ کو ہی علم ہے اور کوئی عالم نہیں رہا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ٹھیکہ لینا مشکل بڑا ہے، بڑا مشکل ہے. نہیں لیا ہوا یا لیا ہوا ہے اس کا ثبوت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے اور میں جان کی قیمت پر اس کو ادا کرتا ہوں اور ہر جگہ کر رہا ہوں. اور آپ سے بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس پیر کا یہ عقیدہ ہو کہ دیوبندی جو ہیں وہ عاشق ہو سکتے ہیں. دیوبند ایک مسلک کا نام ہے. بعض یہ تعویل کرتے ہیں جی دیوبند کا پڑھا ہوا ہو تو صحیح بھی ہو سکتا ہے. یہ مدرسے کی بات نہیں. پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، کیوں کہ اس پر مسلک کی چھاپ نہیں. یہ دارالعلوم اب دارالعلوم نہیں رہے، ان پر مسلک کی چھاپ ہے. اور اگر کوئی صحیح ہے تو وہ اپنی وضاحت خود کرے، ہم کس لیے کنسیشن دیں انہیں کہ وضاحت کر کے ہم کہیں کہ دیوبندی بھی عاشق ہوتے ہیں.
اہل حدیث بھی عاشق ہوتے ہیں، پیر اللہ عنوانات سے ہمیں اہل السنہ عزیز ہے، اور اہل السنہ جن کو عزیز ہو وہ ضرور اس بات کا چیک کرتے رہیں کہ کون آدمی اس دائرے کے اندر بات کرتا ہے، کون اس سے باہر جاتا ہے، اور جس کو یہ شوق ہو کہ باہر جانا چاہے تو وہ لمبی تیاری کر کے پہلے اس بات کو اہل سنت کا مسلک ثابت کرے تو اس کے بعد بات کرنا شروع کرے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ کام بھی بڑا محنت کا کام ہے جو آج ہوا ہے، بات میں کر رہا ہوں، بات سنی جا رہی ہے، میں اس بات پر پیر صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، مجھے کہا بات کر لو، اتنی بات بھی نہیں لوگ سن سکتے۔ میں بسد آداب یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات میں نے بطیب خاطر کہی ہو اور ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں میں کوئی داد پانے تو کر ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ تو مریدین کا حلقہ ہے پیر صاحب کا، میں آپ سب کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہ آپ ہی بار بار میری بات سنے تھے کہ عشاء کے سمجھ نہیں آتی تو اگر پیر صاحب کا بھی گلہ کرتا ہے، تو میں اس لیے اس ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سب اس سے آگاہ ہوں، آپ ان کو مجبور کر لیں کہ یہ سلسلے ہم نے پیری مریدی کے اور استادی شاگردی کے بنائے اس لیے ہیں کہ آپ ہمیں پکا سنی رکھیں۔ میں تو اس نظریے کا آدمی کو پیر اسی لیے بناتے ہیں کہ وہ اپنا ایمان بھی درست کرے اور اعمال بھی درست کرے۔ اس سسٹم کے لیے پیر ہیں، اس سسٹم کے لیے استاد ہیں، اہل السنہ والجماعہ وہی جماعت ہے مان علیہ واصحابی کی جو رسول اللہ کے طریقے پر ہے، رسول اللہ کے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ یہ باتیں کمزوری کی تھی، دور ہو جائیں تو نور ہی ہے، اس کا کسے انکار ہے۔ پیر صاحب قبلہ سے ہمیں محبت ہے، پیر صاحب سے ہم پیار کرتے ہیں، مگر اپنے نظریات سے ہم اپنے باپ سے بھی زیادہ نظریات سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اللہ اور رسول کو گواہ کہہ کر رہا ہوں، اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ ہمیں اس نظریے سے پیار ہے جس نظریے پر ہمارے باپ دادا نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، نیزے کی نوک پر چڑھوائی ہیں۔ اگر بندے قیمتی ہوتے تو حسین علی مقام کبھی سر نہ کٹاتے، کیوں؟ بندہ بچ جاتا، نظریہ مر جاتا، لیکن حسین علی مقام نے بس یہ میرا پیغام ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں میرے سب دوست کہ زہر بھی کار تریاقی کا کرتا ہے نا، وہ شعروں میں اگر آ جائے تو اس پر غور بھی فرمائیں، اہل سنت و جماعت کی طرف اپنا راستہ درست کریں، اور جو اس طرح کی کمی اس کو دور کریں، اور کبھی بھی چینل پر ایسے کوئی عشق کا مطالبہ نہ کریں کہ نجدی سے نعت سننے کا شوق ہمیں چڑھا ہے، اس قسم کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ سنی کیا مر گئے ہیں؟ سنی مائیں ایسے بچے نہیں پیدا کرتی کہ جو حضور کی نعتیں پڑھ سکیں، تو ہمیں اسی طرح کے ماحول میں بڑھنا ہے آگے، اہل سنت و جماعت کے طریقے پر رہتے ہوئے۔ میں ایک بار پھر نور ٹی وی کی تیسری سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پیر صاحب کی عظمت کو سلام پیش